اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ چلیں سیدھا اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ منفی خیالات اور روحانی دھوکے آخر کس طرح بالکل خاموشی سے انسانی ذہن میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلامی نفسیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ ذہن کو ہائی جیک کرنے کا ایک مکمل نفسیاتی ڈھانچہ ہے۔ ہم مل کر ان طریقوں کو بے نقاب کریں گے تاکہ ان سے بچنے کی عملی اور روزمرہ کی عادات کو سمجھا جا سکے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم 4 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دھوکے کی ساخت، پھر ذہن کے 10 بڑے ہتھیار، اس کے بعد سوشل میڈیا اور یہ وسوسے، اور آخر میں سب سے اہم روحانی تحفظ کی روزمرہ عادات۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، یعنی دھوکے کی ساخت اور اس اندیکھے دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سب سے بنیادی تصور جسے سمجھنا ضروری ہے وہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ کوئی اچانک حملہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ انسان کے جسم پر کوئی مکمل قبضہ ہے جیسا کہ اکثر فلموں یا کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ دل اور دماغ میں انتہائی خاموشی کے ساتھ مسلسل منفی خیالات کا بیج بونے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی سرگوشی ہے جو بالکل ہمارے اپنے خیالات جیسی محسوس ہوتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی اس کا سب سے بڑا اور خطرناک دھوکہ ہے۔ اب اسکرین پر موجود اس موازنے کو دیکھیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اخلاقی زوال بس اچانک ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قدم بقدم یعنی سٹیپ بائی سٹیپ دھوکہ ہے۔ شیطان کبھی بھی پہلے دن کسی بہت بڑے گناہ کی طرف نہیں بلاتا، وہ تو بس آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ذریعے راستے سے ہٹاتا ہے، تاکہ انسان کو بالکل بھی احساس نہ ہو کہ وہ کس سمت چل پڑا ہے نا حیران کن؟ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ذہن کے 10 ہتھیار، یا یوں کہہ لیں کہ اس دھوکے کا پورا اسلحہ خانہ۔ ذرا اس درجہ بندی پر غور کریں۔ یہ انسانی خیالات اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال ہونے والا مخصوص اسلحہ خانہ ہے۔ ان 10 خطرناک ترین ہتھیاروں کو ان کے نفسیاتی اثرات کے لحاظ سے 3 واضح حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا انا کے گناہ، دوسرا مایوسی کے گناہ، اور تیسرا خلفشار اور خواہشات۔ یہ دیکھنا واقعی چشمکشا ہے کہ کس طرح تکبر سے لے کر نماز میں سستی تک ہر ایک چیز ایک مکمل اور جامع دھوکے کا حصہ ہے۔ یہ کوئی بکھرے ہوئے خیالات نہیں ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ اب ان ہتھیاروں کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ انا کے جال آخر کس طرح کام کرتے ہیں؟ دراصل یہ انسان کے اندر خود پسندی اور اپنی اہمیت کا ایک بالکل جھوٹا احساس پیدا کرتے ہیں، اور اسی سے تباہ کن غصہ اور دوسروں کے خلاف حسد جنم لیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب دل میں حسد اور تکبر پیدا ہو جائے تو انسان کا اپنا روحانی سکون تو مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ مسلسل ایک بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ دوسری طرف یہ مایوسی کے گناہ تو اور بھی زیادہ چالاکی سے کام کرتے ہیں۔ ان کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی نظر میں گناہوں کو بہت ہی چھوٹا اور معمولی بنا کر پیش کرتے ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جیسے ہی غلطی ہو جاتی ہے، بالکل وہی ہتھیار پلٹ کر انسان کو نا امیدی کے ایک انتہائی خوفناک بوجھ تلے کچل دیتا ہے، اور یہ یقین دلاتا ہے کہ بس اب تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ کتنا گہرا جال ہے یہ۔ چلیں اب ذرا جدید دور کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ، سوشل میڈیا اور وسوسے، جو کہ آج کے دور کا نیا میدان جنگ ہے۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ قدیم نفسیاتی حربے آج کے اس جدید دور میں ایک نیا اور انتہائی طاقتور آلہ تلاش کر چکے ہیں، اور وہ آلہ ہم سب کے موبائل فونز ہیں۔ سوشل میڈیا ان وسوسوں کے لیے ایک تیز ترین سواری بن چکا ہے۔ ذرا حقیقت پسندانہ ہو کر سوچیں، یہ پلیٹ فارمز وقت کے ضیاع کو بے حد تیز کر دیتے ہیں۔ ان پر جو زندگی کا مصنوعی دکھاوا ہے وہ ریاکاری کو تیزی سے فروغ دیتا ہے، اور جب ہر وقت دوسروں کی بظاہر پرفیکٹ اور شاندار زندگیوں کا موازنہ اپنی زندگی سے کیا جاتا ہے تو یہ بالکل خاموشی سے دلوں میں حسد اور دنیا کی محبت کا بیج بو دیتا ہے۔ یعنی ہتھیار وہی پرانے ہیں، بس اب انہیں ایک نئی ڈیجیٹل شکل دے دی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچا کیسے جائے؟ آتے ہیں اپنے چوتھے اور سب سے اہم حصے کی طرف، روحانی تحفظ کی عادات، یعنی ہماری روحانی ڈھال۔ دیکھیے، ان مسلسل اور تھکا دینے والے نفسیاتی حملوں کے خلاف حقیقتاً دفاع کرنا صرف سوچنے یا ارادہ کرنے سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔
ان منفی خیالات پر قابو پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسی روزمرہ کی عادات اپنائی جائیں جن کی جڑیں براہ راست قرآن اور سنت میں موجود ہوں، کیونکہ روحانی لچک اور مضبوطی راتوں رات نہیں آ جاتی، بلکہ یہ روزانہ کی مشق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ عادات ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام کرتی ہیں جو ذہن کو ہر طرح کے بیرونی اور اندرونی حملوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور یہاں ہمارے پاس ایک انتہائی واضح اور منظم خاکہ موجود ہے جسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا بے حد ضروری ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ فوری طور پر پناہ مانگنا، یعنی تعوذ پڑھنا۔ جب بھی کوئی منفی خیال آئے اسے فوراً وہیں روک دیں۔ دوسرا قدم ہے صبح اور شام کے اذکار کی باقاعدہ پابندی، جو دن کے آغاز اور اختتام پر ہمارے ذہن کو ایک زبردست مثبت توانائی دیتے ہیں۔ تیسرا، اپنی روزمرہ کی نمازوں میں دھیان اور توجہ یعنی خشوع خضوع برقرار رکھنا۔ اور چوتھا قدم، مایوسی کے اس ہتھیار کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری اور سچی توبہ کرنا۔ یقین کریں یہ وہ ٹھوس روزمرہ کی عادات ہیں جو کسی بھی منفی خیال کے خلاف ایک ناقابل تسخیر دیوار بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ اسکرین پر موجود یہ اقتباس واضح کرتا ہے، نا امیدی یا مایوسی کے اس خطرناک ہتھیار کے خلاف سب سے حتمی دفاع سچی توبہ کی گہری طاقت اور دوبارہ روشنی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارے ذرائع بھی بالکل یہی بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی شکست گناہ کا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے بعد مایوس ہو کر ہار مان کر امید چھوڑ دینا ہے۔ روشنی کی طرف واپس لوٹنے کا دروازہ ہمیشہ ہر وقت کھولا رہتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ واحد احساس ہے جو ذہن کو مکمل تاریکی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ اب اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج وہ کون سی عملی اور ٹھوس عادت ہے جسے فوری طور پر زندگی کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ اس ذہن کو ان منفی خیالات اور دھوکے کی خاموش سرگوشیوں سے فعال طور پر محفوظ رکھا جا سکے؟ یاد رکھیں، علم کا اصل فائدہ تبھی ہے جب اسے عمل میں لایا جائے۔ دھوکہ کیسے کام کرتا ہے یہ جان لینا پہلا قدم ضرور ہے، لیکن اس کے خلاف ایک روزانہ کی عادت بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔